الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں جانا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو مسلمان ہوئے، ان پر جب ظلم ستم بڑھا تو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور مشرکین مکہ ہر طرح سے کوشش کی انہیں حبشہ سے واپس لانے کے لیے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ اب آگے جانتے ہیں اس سے آگے کا واقعہ۔ بہرحال جب مشرکین کی چال ناکام ہو گئی اور یہ بات سمجھ گئے تھے کہ وہ اپنے دائرے اختیار میں جو ان کا علاقہ ہے وہیں پہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، اس سے باہر ان کا کوئی بس نہ چلے گا، تو انہوں نے اب بہت ہی خطرناک بات سوچنی شروع کر دی، اور ان کو یہ لگنے لگا اب ہمارے شاخ اور ہمارے دین کو بچانے کے لیے دو ہی راستے بچتے ہیں، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح اس دین کی دعوت سے روک دیا جائے، یا تو پھر ان کا صفایا ہی کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ سوچ ان کے دلوں میں ابھرنے لگی، اور دوسرے پر عمل کرنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا ان کے لیے کافی مشکل تھا، کیونکہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ابو طالب ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑے تھے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ چلو ابو طالب سے چل کر پھر دوبارہ بات کرتے ہیں، اور وہ سب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر ان سے کہا کہ اے ابو طالب، آپ ہمارے بیچ بہت ہی معزز ہیں، آپ کی شخصیات کو مکے میں ہر کوئی عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور لہٰذا ہم نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، وہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہماری عقلوں کو احمق کہتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے معبودوں پر بھی عیب چینی کرتا ہے۔ لہٰذا آپ انہیں روک دیجیے، آپ ان کے درمیان سے، آپ ہمارے درمیان سے ہٹ جائیے، اگر نہیں ہٹتے ہیں تو پھر آپ ایسی جنگ کے لیے تیار ہو جائیے جس کے نتیجے بہت ہی خطرناک ہوں گے۔ اور دھمکی دے کر جب چلے گئے تو ابو طالب کو اس زوردار دھمکی کا بہت اثر ہوا، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور کہا کہ بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، بھتیجے لہٰذا تم مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو، اور مجھ پر میرے کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو تاکہ میں اسے اٹھا نہ سکوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ مجھے جس چیز کو چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں اس چیز کو میں کیسے چھوڑ دوں؟ اگر یہ لوگ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور پھر بھی یہ کہیں کہ تم اس دین کو چھوڑ دو اور لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دو، تو خدا کی قسم یہ مجھ سے ہرگز نہ ہوگا۔ جب تک میرے جان میں جان ہے اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا جو اللہ نے مجھے حکم دیا، اسے اپنے حد تک پہنچائے بغیر میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، چاہے میں اس میں غالب آؤں یا میں فنا کر دیا جاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ کے آنکھوں سے آنسو آنے لگا، اور وہاں سے اٹھ کر جب واپس جانے لگے، ابو طالب دیکھ کر انہیں کافی تکلیف پہنچا اور انہیں بلا کر کہا اے بھتیجے، خوش ہو جاؤ اور تمہارے جو جی میں آئے کہو، تم کھلم کھلا دعوت دو، تمہیں کوئی روکنے والا نہ ہوگا۔ اور یہ شعر پڑھا انہوں نے، باخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سہیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں، تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدر غن نہیں، یعنی تم پر کوئی زور دباؤ نہیں ہے، تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ لہٰذا اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہمت ملی، اور وہ اپنے کام میں پھر سے اسی طرح جڑ گئے جیسے پہلے لگے ہوئے تھے۔ جب قریش نے دیکھا کہ پچھلی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے کوئی اثر نہ ہوا اور ابو طالب نے بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے اور بلکہ وہ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، لہٰذا وہ ایک بار پھر سے ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابو طالب، یہ لڑکا لے لو، اسے ہم لے کر آئے ہیں۔ وہ ایک لڑکے کو ساتھ میں لے کر آئے تھے، ولید بن مغیرہ کا لڑکا تھا جس کا نام عمیرہ تھا، اور وہ لے کر آئے اور انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، یہ لڑکا ہمارے قوم کا سب سے باقا اور خوبصورت نوجوان ہے، لہٰذا تم اسے رکھ لو اور اس کی دعوت اور نصرت تمہاری ہوگی، یہ تمہارا بیٹا ہے، تم اسے اپنا بیٹا بنا لو اور اپنے بیٹے میں یعنی محمد کو ہمارے حوالے کر دو، جو تمہارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے قوم کو احمق کہتا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، لہٰذا تم اس لڑکے کو لے لو، تم اسے اپنا بیٹا بنا لو اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے،
تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کو پالوں پوسوں کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بیٹے کو لے جا کر قتل کر دو، بخدا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، لہذا تم لوگ واپس جاؤ۔ اس پر نفل بن عبد المناف کا پوتا مطیع بن عدی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تم سے ہمارے قوم نے انصاف کی بات کی ہے اور جو یہ تجویز دے رہے ہیں تمہیں وہ بالکل ناگوارا گزر رہا ہے، لہذا تم باز آ جاؤ ورنہ تمہارے لیے بھی یہ مشکل ہوگا۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ بخدا یہ لوگ انصاف کی بات نہیں کر رہے ہیں، تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دے رہے ہو اور مخالف لوگوں کی مدد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ سیرت نگاروں کے مطابق یہ واقعہ نبوت کے 6 سال پیش آیا تھا، اور جب یہ قریش نے دیکھا کہ دونوں گفتگو ناکام ہو گئے، ان سے کوئی بات نہ بنی، تو ان میں اور بھی زیادہ غصہ بھڑک اٹھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی پوری مکمل خاتمے کی تیاری کرنے لگے اور سوچنے لگے، اور مکے کے جتنے بھی شرکت تھے سب کے سب یہ پلان بنانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کسی بھی طرح راستے سے ہٹایا جائے، لہذا ان پہ زور و ستم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ انہی زور و ستم کا نتیجہ تھا کہ اسلام کے جانشار 2 بڑے ہی بہادر لوگوں کا اسلام قبول کرنے کا سبب بنا، جن میں سے ایک تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لہذا ان کا زور و ستم کا سلسلہ اس قدر چالو ہوا، انہی میں سے ایک بار ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلى، ان دونوں کے ساتھ میں کفر کرتا ہوں، یعنی میں ان دونوں کا انکار کرتا ہوں جو تم پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں میں ان کا انکار کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھپٹ پڑا اور ان پہ ایسا مسلط ہوا کہ ان کے کپڑے پھاڑ دیے اور ان کے چہرے پر تھوکنا چاہا لیکن وہ ان کے چہرے پر نہ پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچ گئے۔ لہذا اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی، چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر پر نکلا تھا جو شام کے سفر پہ گیا ہوا تھا، شام کے تجارتی سفر پہ۔ لہذا شام کے ایک مقام زرقہ میں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، رات کو دیکھا کہ ایک شیر ان کے خیمے کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھ کر عتیبہ زور سے چلانے لگا کہ اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا، اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا، یہ مجھے مار دے گا، اس سے مجھے بچاؤ، یہ محمد نے شیر کو بھیجا ہے۔ ہاں جی دیکھو میں یہاں شام میں ہوں اور وہ مکے سے ہی شیر کو بھیج دیا ہے، یہ خدا یہ مجھے مار دے گا۔ وہ ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا، تو لوگوں نے کیا کیا، اسے اپنے بیچ میں سلائے، چلو اب تو سو جاؤ، یہاں تمہیں نہیں مارے گا، کنارے ہم سوتے ہیں۔ لیکن جب وہ رات کو سو رہا تھا تو شیر نے ایسی چھلانگ ماری کہ سب کو چھوڑ کر عتیبہ کو پکڑ کر اسے چیر دیا، اسے ذبح کر دیا۔ ایک بار عقبہ بن معیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدے میں اس زور سے دبائی کہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ ابن اسحاق کی ایک طویل روایت میں ہے، جو بھی مکے کے شرکس تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں تھے، چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو جہل کہنے لگا، برادران قریش آپ دیکھتے ہیں کہ محمد ہمارے دین میں عیب چینی کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے عقلوں کو تخفیف بتاتا ہے اور ہمارے معبودوں کی تذلیل کرتا ہے۔ اس لیے میں نے اللہ سے عہد لیا ہے کہ ایک بہت بھاری پتھر جو مجھے اس سے مشکل سے اٹھ سکے میں اسے لے کر بیٹھ جاؤں، اور جب محمد سجدے میں جائیں تو میں ان کے سر پر دے ماروں، اس کے بعد چاہیں تم لوگ مجھے بے یارو مددگار چھوڑ دو، چاہو تو میرا ساتھ دو۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں اے ابو جہل، ہم تجھے بے یارو مددگار نہیں چھوڑیں گے، تو جو چاہے، تو جو کرنا چاہے کر گزر۔ اور ابو جہل نے ایسا ہی کیا۔ ایک صبح اس نے ایک بھاری سا پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور یہ ابو جہل ان کے انتظار میں تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو یہ پتھر لے کر ابو جہل ان کی طرف بڑھا اور وہ پتھر ان پہ دے مارنے والا ہی تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ واپس پلٹا اور اس کے ہاتھ میں پتھر جیسے چپک گیا تھا۔ بمشکل سے اس نے وہ پتھر کو پھینکا اور قریش کی طرف بھاگا ہوا آیا، اور لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو الحکم یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں واپس آ گئے؟ تو نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس پہ پتھر مارنے والا تھا، لیکن ہمارے درمیان ایک اونٹ آ کھڑا ہوا، بخدا میں نے ایسا اونٹ کبھی بھی پہلے نہیں دیکھا تھا، اس کی گردن، اس کے منہ اور اس کے دانت ایسے تھے کہ ایسا میں نے کس سے پہلے کبھی بھی ایسے اونٹ کو نہیں دیکھا تھا۔
ابن اسحاق بتاتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تھے اور وہ آگے بڑھتا تو اسے دھر دبوچتے۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جس کے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا سبب بنا، لیکن اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ جہاں تک قریش کے دوسرے سرکسوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر پک رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن اسحاق نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرکین حطیم میں جمع تھے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے اس شخص کے معاملے میں ہم نے سب سے زیادہ صبر کیا ہے، در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے، ایسی مثال ہمیں کبھی نہیں ملتی ہے۔ گفتگو چلی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حجر اسود کو بوسہ دیا اور خانہ کعبے کا طواف کرنے لگے۔ جب ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان پر لعن طعن کی اور نکتہ چینی کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر جب دوسری دفعہ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر ویسا ہی کیا۔ جب پھر تیسری دفعہ گزرے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے لعن طعن کی اور انہیں برا بھلا کہا۔ اور یہ جتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن طعن کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر صاف صاف نظر آتا کہ ان کے باتوں کا کتنا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہو رہا ہے، اسے چہرے سے نظر آ جاتا تھا۔ اسی طرح جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے قتل کا جیوہ کا حکم لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر سب کے سب سکتے میں پڑ گئے، سب کے سب ایسے کھڑے ہو گئے جیسے ان کے چہرے پر چڑیا بیٹھی ہو، کوئی ہل بھی نہ رہا تھا۔ اور دوسرے دن اسی طرح قریش خانہ کعبے میں جمع تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور وہ آ کر خانہ کعبے کا طواف کرنے لگے۔ اتنے میں وہ سب لعن طعن کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان میں سے ایک شخص تھا عتبہ بن ابی معیط جو آگے آیا اور بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور ان پر جھپٹا اور اپنی گردن سے اور اپنا کپڑا اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں ڈال کر اس زور سے بھینچا کہ جیسے لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل جائے گی۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور آ کر وہ انہیں چھڑانے لگے، اسے دھکا دیا اور اسے دور کرنے لگے اور رو رو کر یہ کہنے لگے اقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھکا دے کر ان سب کو ہٹایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آئے۔ دوستوں ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، اور اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کا قبول اسلام کے بارے میں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔